بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ کا عنوان ہے یقین سے یقین تک، یعنی دنیا کے یقین سے آخرت کا یقین عملی طور پر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب روزانہ دنیا کے فائدے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور آخرت اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی حاصل ہو جانے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہو لیکن آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا کو چونکہ ہر انسان روزانہ دن کی روشنی میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کا یقین اور اس کی محبت ہر شخص کو ہے، لیکن آخرت کا یقین دنیا کے ہر شخص کو نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو آخرت پر ہر شخص کا یقین مطلوب ہے۔ اس لیے اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں، کیونکہ صرف ایمان عمل پر نہیں ابھارتا ہے، یقین ہی عمل پر ابھارتا ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل صرف وہ کرتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نماز لوگوں کو ایک بوجھ لگتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ زن کا معنی جو ہے گمان بھی ہے اور یقین بھی ہے، لیکن یہاں یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کیونکہ بندے کو صرف قیامت کا خیال یا گمان ہوتا ہے تو اسے نماز بوجھ لگتی ہے۔ جیسا کہ یہ اعتراف جو ہے جہنمی لوگ جو ہے اس طرح اعتراف کریں گے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے، تم اس وقت کہا کرتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا تھوڑا تھوڑا سا گمان اور خیال تو ہوتا ہے لیکن ہم یقین کرنے والے کبھی نہ تھے۔ یعنی اگر ان لوگوں کو دنیا میں قیامت اور آخرت کا یقین ہوتا تو یہ یقیناً جہنم میں نہ پہنچتے۔ اس آیت میں جو ہے جہنمیوں کو نے یہ اعتراف کیا کہ ہمیں قیامت کا صرف گمان اور خیال تھا، یقین نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم ایسی بلاغت والی کتاب ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ یعنی زن جو ہے وہ دو بالکل الٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں زن کے معنی گمان بھی ہیں اور یقین بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یقین کے معنوں میں اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والے کو یقین ہو گیا کہ اس کی جدائی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا دن جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَءُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پھر وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور پھر عیش و عشرت والی من پسند زندگی میں ہوگا۔ ان آیات سے ثابت ہوا جس کو قیامت کا یقین ہوتا ہے وہ اپنی منزل عیش و عشرت پا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یقین کے کیا فائدے ہیں۔ یقین کی وجہ سے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود مل جاتی ہے۔ جس کو جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے، جس کو دنیا کا یقین ہوتا ہے اسے اللہ کے فضل سے دنیا میں کامیابی مل جاتی ہے، جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے اسے اللہ کے فضل سے آخرت مل جاتی ہے۔ دنیا اور ظاہری اشیاء کو عالم ملک کہتے ہیں اور آخرت اور نہ نظر آنے والی چیزوں کو عالم ملکوت کہتے ہیں، اور یہ دونوں عالم یعنی عالم ملک اور ملکوت اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جو ہے ملک ہے یعنی یہ دنیا ہے، اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پھر وہ بڑی پاک ذات ہے جس کے ہاتھوں میں جو ہے ملکوت یعنی ساری جو ہے نہ نظر آنے والی دنیا اور آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کا یقین دلانے کے لیے دو طریقے استعمال کیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ظاہری آنکھ سے عالم ملکوت دکھا دیا،
اور اس کی وجہ بھی بتا دی، ولی یکون من الموقنین، تاکہ وہ آخرت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اسے شہودی ایمان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی ملکوتی دنیا دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اسی یقین کی وجہ سے آپ علیہ السلام آتش نمرود میں بھی کود گئے تھے۔ اسی طرح سے سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جو ہے راتوں رات جو ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت کا ماحول پیدا کیا تھا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات یعنی عالم ملکوت یعنی جنت دوزخ کے مناظر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عام لوگوں کو بھی آخرت کا یقین دلانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے الہامی کتب اور قرآن کریم کے ذریعے جو ہے ان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یعنی بے شک یہ کتاب آخرت کے بارے میں حقیقی یقین پیدا کرنے والی ہے۔ اسی ذوق یقین کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا تھا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے ذوق یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی کے پیدا، یعنی جب انسان میں قیامت کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان کو جبرائیل علیہ السلام کے پر لگ جاتے ہیں اور یہ اڑنے لگتا ہے۔ اس اڑنے کی کیفیت ہم رات کی آغوش سے بھاگنے والے میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ کے مقرب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم آخرت کا یقین دلانے والی کتاب ہے تو وہ جو ہے اور یعنی یہ حق الیقین کتاب ہے تو وہ ففروا الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بھاگو کے قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کی خواہش کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر کے رات کی آغوش سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے جسم کے مدار کو چھوڑے بغیر جبرائیل علیہ السلام کی طرح پرواز کر کے عرش کے گرد فضائے قرب میں پرواز کرنے لگتی ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اسی اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں فرشتے اور روحیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ انسانی روحوں کی پرواز کرنے کا دورانیہ مختلف ہے، کچھ روحیں کلمہ تجمہ پڑھ کر ایک لمحے میں پرواز کرنے لگتی ہیں، کچھ روزانہ نمازیں پڑھ کر پرواز کرنے لگتی ہیں، کچھ ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھ کر پرواز کرتی ہیں، کچھ سال کے بعد حج کر کے پرواز کرنے لگتی ہیں، اور کچھ سارے عمل کر کے پرواز کرنے لگتی ہیں، اور مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تو ہر شخص کی روح پرواز کرنے لگتی ہے جس کی مقدار عام دنوں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے مطابق انسان کو جبرائیل کے پر کیسے لگ جاتے ہیں اس بات کی تشریح آج تک کسی نے نہیں کی، لیکن الحمدللہ اس نے اس کی مکمل تفصیل رات کی اغوے سے بھاگنے والے میں کر دی ہے، جس میں رات کی اغوے سے بھاگنے والوں کی روح ہر رات کو جبرائیل علیہ السلام کے پر لگا کر اڑنے لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ اس کی یقین سے یقین تک کی اگلی قسط جو ہے وہ اگلے ولاگ میں پیش ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔